والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اذن میں آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ نحل کی آیت نمبر 91 92 93 94 95 96 کی ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول تعالیٰ مجھے چیز کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ قسم کا قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اوفو بالعہد اللہ، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو۔ اذا عہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، یعنی جب عہد کر لیا تو نہ توڑو قسموں کو انہیں پختہ کرنے کے بعد، یعنی جب تم وعدہ کر لی تو پختہ پھر قسم بھی کھا لے تو ان کو نہ توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ، حالانکہ تم نے کر دیا ہے اللہ کو، حالانکہ تم نے کر دیا ہے اللہ کو اپنے اوپر علیکم کفیلہ گواہ۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس میں وہ صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، بیعت رضوان ہوئی تھی، اس میں جو ہے قسمیں کھائی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسرے بھی وعدوں کے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں کہ بندہ وعدہ کر لے، وعدے کو توڑے نہ، وعدے سے پھرے نہیں، وعدے سے جو پھرتا ہے توڑ دیتا ہے، اللہ ہر ایک کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، نہ ہو جاؤ اس کی مانند، عورت کی مانند جس نے توڑ ڈالے اپنے سوت کو مضبوط کاٹنے کے بعد۔ مکے میں ایک عورت تھی، وہ کیا کرتی تھی؟ چرخہ کاٹتی تھی، دھاگے بنائے مضبوط بنائے پھر توڑ دے، پھر بنائے پھر توڑ دے۔ تو رب نے اس کی مثال دی ہے، کہا کہ ایسے نہ توڑا کرو اپنے وعدوں کو جیسے یہ پاگل عورت اپنے دھاگے بناتی ہے پھر توڑ دیتی ہے، بناتی ہے پھر توڑ دیتی ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امہ ہی اربع من امہ، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ۔ قسمیں کھاتے ہو لیکن کس لیے؟ جھوٹی قسمیں کھاتے ہو دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے، تاکہ ہو جائے ایک گروہ وہ زیادہ فائدہ اٹھانے والا دوسرے گروہ سے۔ اب اس میں مکے میں دو گروہ تھے، ایک بنو خزاع ایک بنو بکر۔ جب صلح ہوئی تھی قسمیں دونوں نے اٹھائی، بنو بکر جو ہے قریش کے ساتھ تھا، بنو خزاع حضرت کے ساتھ تھے، لیکن قسمیں انہوں نے توڑ دی۔ اور دوسرے بھی کہا کہ اس طرح نہ کیا کرو، قسم کو تو اس طرح توڑ دیتے ہو کہ جیسے وہ پاگل عورت دھاگوں کو توڑ دیتی ہے۔ پھر دنیا کی اس میں بھی یہ اس معیار کو بیان کر دیا گیا ہے، کہا کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قسمیں اٹھاتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے قسمیں اٹھائیں گے، کس لیے؟ اپنے فائدے کے لیے، اٹھا کر اس کو پھر توڑ دیتے ہیں، کہ ایسا نہ کیا کرو۔ انما یبلوکم اللہ، اللہ تمہیں آزماتا ہے بھی ان قسموں سے۔ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، واضح فرما دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن جو تم میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ لگ پتہ جائے گا قیامت کے دن جو تم کرتے ہو، ہاں قیامت آئے گی بھائی، قیامت تو کچھ دور ہے، قبر میں پتہ پڑ جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر رب چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، سب کو، نہ یہودی ہوتا، نہ نصرانی ہوتا، نہ کوئی پارسی ہوتا، کوئی سب کو ایک کر دیتا، لیکن یضل من یشاء، وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، یہدی من یشاء، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ولا تسألن عما کنتم تعملون، ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو
کہ جو تم کر رہے ہو یا جو تم کر چکے تو کچھ حساب نہیں، ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ حدیث شریف میں یہ آیا کہ رب جب پوچھے گا تو سینگ والی بکری سے بھی حساب لیا جائے گا کہ اس نے بے سینگ کی بکری کو ٹکر کیوں ماری، اس سے بھی حساب لیا جائے گا جب حساب لینے پہ آئے گا وہ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں فریب دینے کا ذریعہ، فَتَزِلَّ ورنہ پھسل جائے گا قدم تمہارا جم جانے کے بعد، وَتَذُوقُوا السُّوءَ اگر تمہیں چکھنا پڑے گا برا نتیجہ اس کے بعد، صددتم تم نے روک دیا اللہ کی راہ سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ نہ بیچو اپنے وعدوں کو ثمناً قلیلا تھوڑے پیسوں کی مانند۔ قسمیں اٹھاتے ہیں، اب بھی دنیا بھر میں قسمیں اٹھا لی، قسمیں اٹھانے کے بعد ایسے مٹھی کر کے بند دے دی، اس کو پیسے دے دیے، رشوت دے دی، اس کو رشوت دے کے وہ پھر گیا۔ نہ بیچو اپنے وعدوں کو قسموں کے تھوڑے پیسوں کے بدل، ہم بک جاتے ہیں، پیسوں کے بدل بک جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے رشوت کے بدل بک جاتے ہیں، اپنے وعدوں کو چھوڑ دیں، دیکھی جائے گی، اس چیز نے ہمیں تباہ برباد کر دیا، دیکھی جائے گی۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ لنجزین الذین صبروا ہم ضرور عطا کریں گے جنہوں نے صبر کیا۔ چلو وقتی طور پر تو نقصان ہو گیا، اس نے صبر کیا، کیا ہوا؟ اس نے صبر کر لیا، اس کا نقصان ہو گیا، لیکن کیا کہ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس کو اس کے عوض اچھے کاموں کو عوض ملے گا، اس کو بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتا تھا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔